بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہم ارزقنی قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذہن اللہم بلغنی علی المراتب فی الدین والدنیا والآخرہ آمین۔ سورۃ النساء ہماری چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ بغیر کسی گرامر کے۔ رکوع نمبر 9 آج ہم پڑھیں گے اور کلاس نمبر 103 انشاءاللہ۔ دیکھیں اس میں بڑے ہی جامع اسباق ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ چلیں اور بغیر وقت ضائع کیے ہم جلد از جلد انشاءاللہ اس سورت کی تکمیل کریں۔ اچھا، ان آیات کا کچھ بیک گراؤنڈ اور شان نزول ہے، میں آپ کو بڑا شارٹ کٹ کرتے ہوئے بتاؤں گا۔ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو ظاہر ہے وہاں یہود بھی تھے، تو ان کی بھی حکومت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کی ریاست کے قیام کے لیے پرجوش تھے۔ تو منافقین جو تھے، جو کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے اندر سے منافق تھے، تو کسی بھی معاملے کا فیصلہ جب ان کو اپنی فیور میں کروانا ہوتا تو لے دے کر وہ اپنے یہودیوں سے کرواتے، اور جب ان کو پتہ چلتا کہ یہ جو ہے نا حق پر فیصلہ ہونا چاہیے تو وہ رسول اللہ کے پاس آتے مدینہ میں۔ چونکہ یہ جو منافق تھا یہ فیصلہ کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آیا تھا، چونکہ اگر یہ جاتا اپنے یہودیوں کے پاس اور پتہ چل جاتا مسلمانوں کو، تو اس نے جس مسلمان کے ساتھ اس کا کوئی پھڈا یا رولا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آگے کہ ظاہر ہے مسلمان ہے تو رسول اللہ سے فیصلہ کروائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر فیصلہ کر دیا، اور حق پر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو منافق تھا وہ قصوروار ٹھہرا۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا اس فیصلے کو، میں چاہتا ہوں کہ ہم عمر کے پاس چلے جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ اس فیصلے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے۔ تو عمر کے پاس چلے گئے وہ مسلمان اور منافق، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روداد سنائی، تو عمر نے کہا کیا یہ سچ ہے کہ تم رسول اللہ سے فیصلہ کروا کے آئے ہو پھر بھی مطمئن نہیں ہو؟ تو مسلمان نے کہا جی ہاں، یہ شخص مطمئن نہیں ہے، یہ چاہتا تھا کہ آپ سے ہم فیصلہ کروائیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور نیام سے اپنی تلوار نکالی اور آ کر اس شخص کا سر قلم کر دیا، اس منافق کا، کہ عمر کو تو یہ فیصلہ ہے۔ عمر نے کہا کہ رسول اللہ کے فیصلے پر تم میرا فیصلہ مقدم رکھو گے، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ بہرحال تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ بہرحال اس واقعے کو پس منظر میں رکھتے ہوئے آپ ان آیات کو دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الی الذین طرف ان کے جو یزعمون دعویٰ کرتے ہیں، انہم بے شک وہ آمنوا ایمان لائے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیکا طرف آپ کے، وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، یعنی مسلمان ایک واحد قوم ہے جو تمام انبیاء پر ایمان لاتی ہے، تمام کتابوں پر ایمان لاتی ہے اور محمد رسول اللہ پر لاتے ہیں۔ یہودی ہیں تو وہ عیسائیوں کے نبی کو نہیں مانتے، عیسائی ہیں تو وہ یہودیوں کو نہیں مانتے، اگر ان کو مانتے ہیں تو مسلمانوں کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ مومن اور مسلمان کا اور رسول اللہ کی امت کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے کہ وہ سب نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن اب جو کہ کرنٹ شریعت رسول اللہ کی چل رہی ہے، تو پچھلی شریعتیں تو منسوخ ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوئے ان سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم اور آپ مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہیں۔ بہرحال یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور رسول پر، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلوں پر، یریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا کہ وہ لے جائیں اپنے فیصلے طاغوتی طرف، شیطان کے یا طاغوت کے، وقد امروا حالانکہ تحقیق امروا وہ حکم دیے گئے ہیں، ان یکفروا کہ وہ کفر کریں بھی اس کا۔ یہ جو فیصلہ کروانے جاتے ہیں طاغوت سے، یعنی مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے، بڑی طاقتوں سے، انہیں چاہیے کہ ایسا فیصلہ نہ کریں، فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے مسلمانوں کے ہر فیصلے۔ یہ ان کے پاس لے کر جاتے ہیں طاغوت، ان کافروں اور یہودیوں کے پاس، حالانکہ ان کو منع کر دیا گیا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے شیطان، أَن يُضِلَّهُمْ کہ وہ گمراہ کر دے انہیں، ضَلَالًا بَعِيدًا گمراہی ایسی جو دور کی گمراہی ہو، جس سے واپس نکلنا بھی ناممکن اور مشکل ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے لہم انہیں کہ آؤ، تعالوا آؤ، الی ما انزل اللہ طرف اس کی جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، و الی الرسول اور اس کے رسول نے، رأیت المنافقین تو اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں المنافقین منافقوں کو، یصدون وہ روکتے ہیں، عنک صدودا روکنا آپ سے یا رک جانا۔ تو منافقین کیا کرتے ہیں، بڑے ہی ہٹ دھرم ہیں اور ایسے رکتے ہیں اپنے آپ کو کہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور لوگوں کو بھی یہی حکم دیتے ہیں۔
फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबा, फ़कैफ़ तो क्या होता है, कैसा होता है इन मुनाफ़िकों के साथ, इज़ा जब असाबतहुम इन्हें पहुँचती है, असाबत भी मुसीबत से है, असाबतहुम जब पहुँचती है इन्हें मुसीबतुन कोई मुसीबत, बिमा क़द्दमत अयदीहिम बवजह उसके जो क़द्दमत आगे भेजा अयदीहिम इनके हाथों ने, सुम्मा जाऊका सुम्मा तो फिर जाऊका वो आ जाते हैं आपके पास ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहलिफूना कस्में खाते हुए, हल्फ उठाते हुए, बिल्लाहि अल्लाह की, इन अरदना कि नहीं था हमारा इरादा या हम ये नहीं करना चाहते थे, इल्ला मगर एहसान व तौफ़ीक़, हम तो चाहते थे कि भाईचारा कायम हो जाए, कोई ज़्यादा जो है कत्ल गारत ना हो। क्या मतलब, जब इनको कोई मुसीबत पहुंचती है ना, अपने फ़ैसले जब ये किसी और से जाकर करवाते हैं, यहूदियों ईसाइयों मुशरिकों से और बाकी भी शरीयत के बग़ैर, और वो इनके गले में पड़ जाते हैं, तो फिर आते हैं रसूलुल्लाह के पास कसम उठाते हुए और हल्फ उठाते हुए कि हमारा तो इरादा ही नहीं था, हम तो चाह रहे थे कि कोई बाहमी रज़ामंदी हो, कोई मुआफ़क़त का रास्ता कायम हो जाए, तो इसलिए हमने फ़ैसला वहाँ से करवाया। तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह को फरमा रहे हैं, नबी जी इनके काम देखिए कि जब इनके गले में पड़ती है तो ये आकर कहते हैं हमारा मकसद ये नहीं था, हम तो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ भाईचारा कायम करने के लिए गए थे। अल्लाह ने फरमाया फिर इन लोगों के बारे में, उलाइका यही लोग हैं, अल्लज़ीना वो जो, यअलमुल्लाहु जानता है अल्लाह इन्हें, मा फ़ी क़ुलूबिहिम और वो कुछ भी जानता है जो इनके दिलों में है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐसे ही सफ़ाइयाँ पेश करते रहेंगे, तो आप फ़अरिज़ अन्हुम इनसे एराज़ की बात अन्हुम इनसे, बस आपका काम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाइज़हुम आप इनको वाज़ व नसीहत कीजिए। लफ्ज़ों को ख़ुद करेक्ट कर लें, बहुत बता चुका हूँ, वाइज़हुम वाज़ व नसीहत किसे कहते हैं, तो ये लफ्ज़ आप कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। वाइज़हुम और नसीहत कीजिए इन्हें, वक़ुल लहुम और कह दीजिए, लहुम उन्हें, फ़ी अनफुसिहिम उनके दिलों में, क़ौलन बात, बलीग़ा पहुँचने वाली, पुरअसर। आप इनको खुली वाज़े और बड़ी नीट एंड क्लीन बात अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जो है वो पैगाम दे दीजिए। बाकी आप इनके ऊपर कोई निगरान नहीं है, बल्कि आप इनके ऊपर कोई ज़िम्मेदार नहीं है। हिदायत देना अल्लाह का काम है, आप अपनी बात पहुँचा दीजिए, गोया वमा अलैना इल्लल बलाग़ के तहत। वमा अरसलना और नहीं अरसलना, अरसाल करना भेजना, रिसाला भी इसी से है, और मैं कई मरतबा सूरतुल फ़ील में इसको डिस्कस कर चुका हूँ बड़ी तरतीब से। जिस तरह पार्सल का लफ्ज़ भी मैंने आपको समझाया था, वो भी भेजा जाता है या पहुँचता है, तो आप सिर्फ कनेक्टर के तौर पर इस लफ्ज़ को ज़हन में रख सकते हैं। अरसाल करना, रिसाले का लफ्ज़ भी इसी से है। तो वमा अरसलना और नहीं भेजा हमने मिर रसूलिन कोई रसूल, इल्ला मगर लियुताअ ताकि वो अताअत किया जाए, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न या अल्लाह के हुक्म से। हम नहीं भेजते किसी नबी और रसूल को मगर इसलिए भेजते हैं कि वो अल्लाह की अताअत करे। वलो अन्नहुम और अगर अन्नहुम बेशक वो, इज़ जब ज़लमू उन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम अपने नफ्सों पर, तो जाऊ का वो आ जाते हैं आपके पास, फस्तगफिरुल्लाह। समझिए इस बात को, अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम तो किसी नबी और रसूल को भेजते नहीं हैं कि वो हमारे इताअत ना करे, बल्कि वो तो आते ही इसलिए अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। और हाल इन मुनाफ़िकों यहूदियों और ईसाइयों का क्या है, वलो अन्नहुम और वो बेशक, इज़ ज़लमू जब उन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम अपने नफ्सों पर, जब इनसे गुनाह हो जाता है या फ़ैसला किसी और से करवा के आ जाते हैं, तो जाऊ का वो आ जाते हैं आपके पास, फस्तगफिरुल्लाह फिर वो बख्शिश मांगते अल्लाह से, वस्तगफर लहुमुर रसूल और वो बख्शिश मांगते लहुमुर रसूल रसूल से। इन्हें चाहिए था ना कि गलती हो जाए तो फ़ौरन तौबा करें, रसूलुल्लाह के पास आएँ और अल्लाह से भी तौबा करें और रसूलुल्लाह से भी कहें कि हमारे लिए आप मग़फ़रत करें, अल्लाह से तौबा करें, हमसे गुनाह सरज़द हो गया। बल्कि तो आगे क्या करते हैं, तावीलें बांधते हैं, इल्ला एहसान व तौफ़ीक़, बल्कि हमारा मकसद तो ये था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ भाईचारा कायम करने गए थे। नहीं, अल्लाह ने फरमाया इन्हें चाहिए कि वो रसूलुल्लाह को कहें कि अल्लाह से इनके लिए इस्तग़फ़ार करें और ये ख़ुद भी अल्लाह से इस्तग़फ़ार मांगें। तो फिर रिप्लाई में अल्लाह क्या करेगा, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो यकीनन तहक़ीक़ अलबत्ता वो पाते अपने रब को, तव्वाब तौबा कबूल करने वाला, रहीमा और रहम करने वाला। फ़ला व रब्बिका पस नहीं, व रब्बिका कसम है आपके रब की, ला युमिनूना नहीं वो हो सकते मोमिन, हत्ता यहाँ तक कि युहक्किमू का वो मुनसिफ बनाएं आपको, यानी आपसे ही फ़ैसला करवाएं, फ़ीमा उस मामले में, शजरा इख्तलाफ हुआ, बैनहुम दरमियान उनके, सुम्मा फिर, ला यजिदू ना वो पाएँ, फ़ी अनफुसिहिम अपने नफ्सों में, हरजन कोई तंगी, मिम्मा क़ज़ैता और उसमें से जो क़ज़ैता फ़ैसला करें आप, व युसल्लिमू और वो तस्लीम करें, तस्लीमा पूरी तरह तस्लीम करना। जब ये आपके पास फ़ैसला करवाने आएंगे तो वो फ़ैसला इन दोनों के हक़ में बेहतर होगा और फिर इनको कोई तंगी, कोई रिग्रेट, कोई किसी किस्म का पछतावा नहीं होगा। इनको आपके फ़ैसले के ऊपर सारे तस्लीम खम करना ही होगा।
اور انہیں یہی چاہیے کہ جب فیصلہ ہو جائے رسول اللہ کی طرف سے تو پھر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے فیصلہ کروانے رسول اللہ کے فیصلے کے بعد، تو رسول اللہ کا فیصلہ اٹل ہونا چاہیے، اس پر جو انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے. ولو انا، اور اگر انا بے شک ہم کتبنا لکھ دیتے، کاتب لکھنے والا یعنی ایک چیز لکھ دی گئی، گویا فرض کر دی گئی. ولو انا کتبنا، اور بے شک ہم لکھ دیتے علیہم ان پر، ان قتلوا کہ قتل کرو، انفسہم اپنے نفسوں کو، او اخرجوا یا نکل جاؤ، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوه اور وہ نہ کرتے اسے، الا مگر قلیل تھوڑے، منہم ان میں سے. اور ہمارے اوپر جو احکام اتنے سخت نہیں ہیں جتنے تم سے پہلوؤں پر کیے گئے تھے. یعنی بنی اسرائیل کو جب سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا نا گائے کا واقعہ، کہ جو بچڑے کو جنہوں نے معبود بنا لیا تھا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور سے واپس آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کا حکم یہی ہے ان کے اوپر کہ ان کو چاہیے کہ اپنی جانوں کو پیش کریں، اپنے آپ کو قتل کروائیں. تو یہ اپنے جانیں پیش کریں ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی. تو ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، جب ان کی بخشش اور مغفرت ہوگی، ورنہ ان کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، جو مومن تھے، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے، اور اللہ نے ان کی بخشش کر دی تھی. لیکن تم لوگ انہی کی نسل میں سے ہو، انہی میں سے آ رہے ہو، بنی اسرائیل میں سے، تمہارے پر تو احکام اتنے سخت بھی نہیں ہیں. تمہیں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے فیصلے مانو جو بالکل حق اور برحق ہوں، تم ان کو انکار کرتے ہو. اور بعض روایات میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہودی یہ بھی شیخیاں وغیرہ کرتے تھے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ تو بڑے ہی اس بات کے اوپر متفق تھے اور رسولوں کے فیصلے کو مانا کرتے تھے، انہوں نے تو اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے دے دی تھی، تو ہم انہی کی قوم میں سے ہیں، بس یہ ہم سے چھوٹی موٹی کوتاہی ہو گئی ہے اور ہم یہ وہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولو ان کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم، اور بے شک لکھ دیا ہم نے ان کے اوپر، ان اقتلوا کہ قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، او اخرجوا یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوه نہ وہ کرتے اسے، الا مگر قلیلا بہت تھوڑے ان میں سے، یعنی ان میں سے کچھ کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے. ولو، اور اگر انہم بے شک وہ فعلوا کرتے، ما وہ جو یوعظون وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بھی جس کی، لکان خیر لہم تو البتہ خیر یعنی بہتر ہے، لہم ان کے لیے، واشد تثبیتا اور زیادہ شدید ہے یعنی زیادہ بہتر ہے، تثبیتا ثابت قدمی کے لحاظ سے ان کے لیے بہتر ہے، دین پر استقامت کے لیے بھی، اور ان کو جو رسول اللہ کے فیصلے سنائے جاتے ہیں ان پر سر تسلیم خم کرنا بھی ان کے لیے بہتر ہے. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر یہ سب کچھ ایسا کر لیتے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق، تو وَإِذَا لَا، اور تب لَآتَيْنَاهُم البتہ دیتے ہم انہیں، مِن لَّدُنَّا اپنے پاس سے، اجر عظیمہ بہت بڑا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور البتہ ہدایت دیتے ہم انہیں، صراطًا مستقیما سیدھے راستے کی، صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیما سیدھے یعنی اسٹریٹ. اچھا اس آیت کا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے. ایک دن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین بیٹھے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں غمگین ہیں؟ تو انہوں نے یہ بات کی کہ کیا ہمیں جنت ملے گی جس جنت کے تذکرے ہوتے ہیں، جس جنت کو ہم اتنا لائٹ لے جاتے ہیں، کیا واقعی ہم مسلمانوں مومنوں کو ملے گی؟ تو اگر ملے گی تو کیا آپ کا بھی ساتھ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہم آپ کے اتنے فرما بردار ہیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی، کیا ہمیں آپ ملیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ یہ آیت نازل کر دی کہ اس کے ملنے کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، والرسول اور اس کے رسول کی. سن لیجئے کتنا لازم اور ملزوم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. سبحان اللہ. اگر جنت چاہتے ہیں، آخرت کی ابدی نعمتیں چاہتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو یہ آیت کافی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ عمل کے لحاظ سے کافی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، تو سن لیجئے یہی ہیں وہ لوگ، مع الذین، ساتھ ہوں گے الذین، ان لوگوں کے جو انعام اللہ، جن پر انعام کیا اللہ نے، علیہم، کن پر، من النبیین. تو پہلا آنسر مل گیا، نبیوں کے ساتھ بھی یہی لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. وہ آپ اطاعت کو دیکھ لیجئے کہ کون سے کام ہیں جو سنت کے مطابق ہیں اور کون سے ہیں جو سنت کے مطابق نہیں ہیں. آپ ان کو ایک لسٹ بنا لیجئے اور ان کے اوپر دن بھر عمل کرتے رہیں، اور اللہ کے جو احکام ہیں ان پر بھی عمل کرتے رہیں. بس آپ کے لیے یہ سارے انعامات ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے احکام فروعی مسائل میں ہوں، پردہ کرنا ہے، حجاب کرنا ہے، یا میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہیں، گھریلو زندگی ہیں، معاملات ہیں، عبادات ہیں، ساری لسٹ بنا لیجئے اور ان کے اوپر عمل کرتے چلے جائیے، دنیا کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک تو برکت بھی آئے گی،
تو آخرت کے لیے بھی نعمتیں ہوں گی۔ تو دیکھیے گا مع الذین، ان لوگوں کے انعام اللہ، جن پر انعام کیا اللہ نے، ان میں سے من النبیین، تو یہ ہوں گے نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، اور صدیق یعنی سچوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اللہ اکبر، شہداء کا بھی ان کو جو ہے وہ ساتھ نصیب ہوگا، والصالحین، اور نیک اور صالح لوگ، اللہ کے برگزیدہ بندے یعنی آفیشل جو اللہ کے ہوں گے، ان کا بھی ان کو جو ہے وہاں پہ ساتھ ملے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کتنے اچھے ہیں بطور دوستی، سبحان اللہ، اللہ خود تعریف کر رہے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ رفیقہ بطور ساتھی۔ تو یہ کتنے خوش نصیب ہوں گے ان کو ایسے ساتھی ملیں، اور وہ ساتھی اللہ نے فرمایا کتنے ہی اچھے ہیں، سبحان اللہ۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفا، اور کافی ہے، باللہ علیما، اللہ بہت علم والا، اللہ کافی ہے ان کے لیے، چونکہ اللہ علم والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شہداء، صدیقین، صالحین اور نبیین کی معیت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔